مملکت سے. تو آپ کے لیے تمغہ امتیاز کیا؟ سیلف میڈ ہونا, اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا. اقبال اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ایک شعر کہتا ہے کہ اپنی زندگی آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں, تو آپ اپنی دنیا خود پیدا کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہم زندہ ہیں. تو زندہ صرف سانس لینا نہیں ہے, زندہ اس شعور کی آپ بیاری کا نام ہے جس کے اینڈ پہ ایک لفظ آئے کہ یس آئی کین, جس کے اینڈ پہ خیال آئے یس آئی ول, جس کے اینڈ پہ خیال آئے نتھنگ از امپاسبل, اس کے اینڈ پہ خیال آئے آئی کین ڈو اینی تھنگ ایوری تھنگ. آپ کے پاس سوائے موت کے ہر چیز کا حل ہے آپ کی ڈٹرمنیشن کے ذریعے. یاد رکھیے گا, سوائے موت کے آپ کے پاس ہر چیز کا حل ہے ڈٹرمنیشن کے ذریعے. اب وہ وقت آ گیا کہ میں موٹیویشن اور انسپریشن میں فرق دے سکوں. موٹیویشن از گیٹنگ اے ہولڈ آف این آئیڈیا اینڈ دین میکنگ اٹ ہیپن. یہ موٹیویشن ہے کہ آئیڈیا پکڑ لیا, اس کو مارز وجود میں لے آئے. مثلا یہ بلب کا آئیڈیا تھا, ایڈیسن کے پاس 2000 اس نے بلب بنائے, فیل ہو گیا, لیکن موٹیویٹڈ تھا, الٹیمیٹلی بلب کو چلا دیا اس نے. 2000 دفعہ فیل ہوا, اس نے فیلئر کا نام اسٹیپس ٹورڈز سکسیس رکھ دیا. اس نے فیلئر کہا ہی نہیں, اس نے کہا اسٹیپس ٹورڈز سکسیس. یہ موٹیویشن تھا اس کا, بلب ایجاد کر دیا اس نے. اس کے بعد انسپریشن کیا ہے؟ انسپریشن از این آئیڈیا گیٹنگ اے ہولڈ آف یو اینڈ پروپیلنگ یو ٹو میک اٹ ریئلٹی. آپ کو دھکا دیتا ہے انسپریشن کہ کر بھائی, کچھ نیا کر, کچھ کر گزر, وقت تھوڑا رہ گیا. یہ ہے انسپریشن, وقت تھوڑا رہ گیا, کچھ کر گزر. بدھا نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی ہے, چھوٹی سی بات ہے اور میرے دل کو سٹرائک کر گئی ہے, نقش ہو گئی ہے. کہتا ہے ایوری باڈی تھنکس دیٹ دے ہیو اے لاٹ آف ٹائم, دیٹ از دا پرابلم. کہتا ہے ہر شخص یہ سوچتا ہے میرے پاس بہت وقت ہے, ابھی تو ریٹائرمنٹ میں 10 سال رہ گئے ہیں, ابھی 20 سال ہے. 25 سال کی عمر میں میرا خیال تھا 100 سال ہے میری زندگی. اب 25 سال پہلے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں 2 سال میں 25 سال گزر گئے. 2 سال میں 25 سال گزر جاتے ہیں جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں, ہوش ہی نہیں ہوتا. ساتھ ہی ایک دم آپ 50 کے 60 کے 70 کے ہو جاتے ہیں, اور بیٹے بیٹیاں جوان ہو کے کہتے ہیں کہ مرے گا تو ہم کیسے جائیداد پہ قبضہ کریں گے. ان سرٹن کیسز, ناٹ آل کیسز. سو آپ کو اس مفروضے سے نکلنا پڑے گا کہ میرے پاس بہت ٹائم ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹائم. اقبال ایک شعر میں کہتا ہے یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا, قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں. لائف اتنی فاسٹ پیسڈ ہے پتہ نہیں چلتا, اور ہمیں اپنی لیڈرشپ پہ یہی افسوس ہے, دے آر سو ریلیکسڈ. کراچی میں ایک ہمارے صاحب کہتے ہیں جی مزہ نہیں آیا کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کھانے کا, وہاں 50 بندے شکارپور میں مر چکے ہیں, اس کو مزے کی پڑی ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے, ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. آج کے بعد آپ کے پاس ہر دن جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے برابر ہے, اور ہر 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ کے برابر ہے. گو فاسٹ, تھنک فاسٹ, ایکٹ فاسٹ, فیل فاسٹ اینڈ سکسیڈ سونر. جتنا آپ تیزی سے فیل ہوں گے اتنا جلدی سے سکسیڈ کریں گے, کیونکہ ہر فیلئر از اے اسٹیپ ٹوورڈ سکسیس. سو میں ایک اسٹیٹمنٹ آف دا ڈے دے رہا ہوں کہ فیل فاسٹ اینڈ سکسیڈ سونر. اس میں کھلا تو زیادہ ہے سویل بڑائش والا, لیکن اس میں بہت ڈیپتھ ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی اسٹیٹمنٹ, فیل فاسٹ اینڈ سکسیڈ سونر. کیونکہ ٹائم کم ہے نا, ہم 10 سال انتظار نہیں کر سکتے ہوم ورک کرنے کا. فیل فاسٹ اینڈ سکسیڈ سونر, یہ میسج آف دا ڈے ہے. اور بدھا نے جو اسٹیٹمنٹ کی تھی کہ دس از آور assumption and that is false assumption that we have a lot of time. ہم نے موٹیویشن اور انسپریشن میں فرق دیکھ لیا. یہ سلائیڈز میں آپ کو دے دوں گا تھرو دا کرٹسی آف ہیلے کالج. لاسٹ ٹائم کی سلائیڈز بھی غالباً ہیلے کالج میں پوسٹ ان ہو گئی ہیں سر. ہاں جی میں نے دے دی تھی, جو نہیں ہے تو آپ ان سے لے لیجیے گا, میں نے دے دی ہوئی ان کو. ٹھیک ہے جی, 2-4 کو نہیں ملی تو آپ بعد میں لے لیجیے گا بریک میں. If your ship has not come in yet, maybe you need to think about swimming to meet it. اگر آپ کا شپ پیچھے واپس نہیں آ رہا ہاربر پہ تو آپ تیر کے شپ کو پکڑ لیں, انتظار نہ کریں. میں نے کہا نا وقت کم ہے, مقابلہ سخت. شپ کا انتظار نہ کریں کہ ہاربر پہ آئے گا, بندرگاہ میں لنگر انداز ہوگا, میں آرام سے ناشتہ کروں گا نہاری کھاتے ہوئے, پرانٹھا کو چباتے ہوئے چار کے ساتھ, تو پھر میں شپ میں جاؤں گا جب میں تھکن ختم ہو جائے گی میری لسی پینے کے بعد. You don't have million of light hours to wait. Just rush and just rush. یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا, قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں. And leadership is determination. جنہ کی ڈٹرمنیشن یاد ہے آپ کو, نہ بکنے والا نہ جھکنے والا.
वही डिटर्मिनेशन है जनाब. एंड लीडरशिप इज कंपैशन. कंपैशन क्या होता है? काइंडनेस, केयर, कंसर्न, गरीब परवरी, खुदा खौफी, ये सब कंपैशन है. सेल्फलेसली हेल्प करना कंपैशन है. कमजोर का एहसास कंपैशन है. बुढ़िया के मुंह से आह निकलने से पहले एक्ट करना, रिएक्ट करना कंपैशन है. जिसको जस्टिस नहीं मिल रहा, कमजोर जिसको जस्टिस नहीं मिल रहा. So the greatest gift of human being is that we have the power of empathy. जितने compassionate लोग हैं वो empathetic होते हैं. अभी पाकिस्तान की सोसाइटी का जो अलमिया है, जिसका मैं खुद शिकार हूं, जिसको शायद मैं प्रोपेगेट करता हूं, जिसको शायद मैं प्रमोट करता हूं मुख्तलिफ पोस्टों पे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठ के तकब्बुर से देखते हुए, सबसे बड़ा अलमिया हमारी सोसाइटी का है लो लेवल ऑफ एम्पैथी. एम्पैथी इज नॉट सिंपैथी. सिंपैथी हमदर्दी है, सिंपैथी एक्शंस है, एम्पैथी फीलिंग्स है. मैं फीलिंग्स पर जोर देता हूं. हजूर पाक के हवाले से एक रवायत मुझे किसी ने कल ड्राइव करते हुए सुनाई. मैंने कहा मुझे अथॉरिटी बताना. कहता सही मुस्लिम में आई. मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जो मेरे दोस्त ने मुझे कल सुनाई. हजूर पाक तशरीफ ले गए मेराज पे, तो अल्लाह ताला ने 70,000 उनको बताए लाइफ में सक्सेस के रेसिपीज. तो हजरत आयशा ने पूछा उनसे कि आप कम से कम एक तो बता दें हमें. तो नेचर ने खास परमिशन दी कि ये रिवील कर दें एक सीक्रेट 70,000 में से, सिर्फ एक जो सबसे अहम था. और वो क्या था? लोगों का एहसास, फीलिंग्स, केयर एंड कंसर्न. ये कल मुझे एक ड्राइव करते हुए मेरे दोस्त ने सुनाया, प्रोफेसर ने, और मैं सुन के लरज़ गया और हैरान हो गया कि हम एहसास मुरव्वत को और फीलिंग्स को क्रश करने के लिए कितना प्राइड लेते हैं ओहदों के घमंड में और ताकत के जोर पे या दौलत के नशे में. और इस वाक्य से आपको पता चल गया नेचर कितना कंसर्न है फीलिंग्स पे. और एम्पैथी उसका एक इजहार है. इट्स नॉट सिंपैथी. एम्पैथी एंड सिंपैथी सीम्स सेम थिंग, yet they are different. Empathy is about feelings while sympathy is about actions. मैंने अपने दोस्त के वालिद के इंतकाल पे उसको कुछ इमदाद दे दी, हमदर्दी है, और अजनबी बन गया. मैंने उसके दोस्त के इंतकाल पे ताज़ियत के लिए घर भी गया, उसके बार बार जाता रहा, उसको तसल्ली दी और उसके एहसास को बढ़ाने की कोशिश की, उसको इंकरेजमेंट दी. ये फीलिंग्स है. फीलिंग्स की नेचर के नजदीक है, जिसका नाम एम्पैथी है. एम्पैथी को 7वां नुस्खा कीमिया ये है आज की जिंदगी में, जो मैं आज आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि एम्पैथी को बढ़ाना शुरू कर दें आज के बाद अपनी लाइफ में. नेचर को मकरूज बनाना शुरू कर दें एम्पैथी के नाम पे. अजीब सा, मैं नेचर का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मुझे नेचर का स्टाइल थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया. नेचर का तरीका वारदात क्या है? कहती है लोगों से एम्पैथी करो और मेरे से कर्जा लेते रहो, मैं मकरूज होती रहूंगी. नेचर का ये तरीका वारदात है. अगर आपको मैंने भरी बस में रात की बात कह दी है तो इसको पल्ले बांध ले एम्पैथी के प्रोसेस. एम्पैथेटिक कंसिडरेशन कहें, सिंपैथेटिक ना कहें. सो पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स शू, उसके जूतों में पाँव डाल के देखेंगे कितने सख्त हैं, कितने नरम हैं. ये एम्पैथी है जनाब. सो कंपैशन इज नॉट वीकनेस. किसी के साथ काइंडनेस रखना वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है आपकी. कंपैशन and is concern for the unfortunate. It is not socialism. गरीब परवरी कोई कम्युनिज्म या सोशलिज्म नहीं है कि वही गरीब परवरी का ख्याल रखे. ये गलत फहमी है. अब एक स्टेटमेंट और देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द डे, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द डे. कोई आपके दिल की खिड़की से झांके तो ये उससे, तो अल्लाह उसकी मखलूक की मोहब्बत से लदी क्यारियां मिले, नफजों से हटा जंगल ना मिले. अब इधर से मैं कंक्लूजन कर सकता हूं, जो आप प्लेज अपने आप से खुद करें, मेरे साथ ना करें, अपने साथ अल्लाह के साथ करें. वो प्लेज क्या है, वो वादा क्या है कि नफरत के जंगल के झाड़ियों को काटना शुरू करते हैं और इस वर्ड को जिंदगी से निकाल दें कि आई हेट दिस पर्सन. ये वर्ड जो आपके तकब्बुर का गम्माज है, इसको आज के बाद अपनी जिंदगी से निकाल दें. आई हेट दिस पर्सन एंड आई हेट फलाना. दैट शोज योर एरोगेंस एंड नेचर हेट्स एरोगेंस. मुतकब्बर की गज़ा है तकब्बर. अजीब सी बात मैं कह रहा हूं, मुतकब्बर की गज़ा है तकब्बर, इंसानी तकब्बर. तो ये अल्फाज जिसमें से हेट का पहलू आए और जिसमें से हेट फैलाई जाए, वो तकब्बर की
निशानदेही करता है। तो इसको मैं दोबारा पढ़ रहा हूं ताकि आपके दिल पे नक्श हो जाए। इसका प्रिंट आउट लेके दीवार पे लगा लें, अपने दिल पे नक्श कर लें या फेसबुक पे अपलोड कर दें, और साथ ऐसे करके तस्वीर नहीं लगानी है आपने, वो जो होती है इसके नीचे। ठीक, इसको मैं दोबारा पढ़ दूं एक दफा ताकि आपको दिल पे नक्श हो जाए कि आपने पढ़ लिया। मैं फिर पढ़ता हूं ताकि मैं चाह रहा हूं ये मैसेज आपको आज चला जाए। एक ही मैसेज है मेरा फिलहाल। कोई आपके दिल की खिड़की से झांके तो अल्लाह उसकी मखलूक की मोहब्बत से लदी क्यारियां मिले, नफरत से अटा जंगल नहीं। आपका एक लफ्ज जख्म भी लगा सकता है, मरम भी बन सकता है। इख्तियार आपके पास, इख्तियार आपके पास। तो यूज इट पॉजिटिवली या नेगेटिव। सो देयर इज नोबिलिटी इन कंपैशन। काइंडनेस में बहुत बड़ा तकद्दुस है। ए ब्यूटी इन एम्पैथी, और हमदर्दाना एहसास में खूबसूरती है। एंड ए ग्रेस इन फॉरगिवनेस, और माफी में बहुत बड़ी इज्जत है। ये तीन चीजें हैं, तीन मैसेज है अच्छी आपकी पर्सनल लीडरशिप में। अगर आप इनको रजिस्टर कर लें, इसका 1/3 इस साल अडॉप्ट करें, 1/3 अगले साल अडॉप्ट करें। क्योंकि मुश्किल चीजें हैं ना, नफ्स कहता है कि ये चीजें होंगी तो मजा आएगा, नफ्स कहता है ये चीजें होंगी तो मजा आएगा, और शैतान कहता है इनको पकड़ी रखो, ये तरक्की की जमानत है। रहमान कहता है मुझे अजीज नहीं है ये चीजें। तो रहमान और शैतान में जो टक्कर हो रही है, इन चीजों पर टक्कर हो रही है। आपने किस पार्टी का साथ देना, ये इख्तियार आपके पास है, ये इख्तियार आपके पास है, ये चॉइस आपके पास है, और यही डिसीजन चेंज करता है आपकी जिंदगी को। द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल कौन से हैं दुनिया में? खूबसूरत लोग। उनके खवास क्या है? उनके खवास को 1-2 मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप इंजॉय करेंगे। वी हैव नोन द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इन द वर्ल्ड, वी हैव नोन आर दोज हु हैव नोन डिफीट, जो शिकस्त को देख चुके हैं, शिकस्त खुदा हो चुकी है फिर भी खूबसूरत। नॉन सफरिंग, जो मसाइब और अलाम का शिकार है। नॉन स्ट्रगल, जो मुसलसल जहद मुसलसल कर रहे हैं, सब जहद मुसलसल कर रहे हैं। नॉन लॉस, जो नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, एंड हैव फाउंड देयर वे आउट ऑफ देयर डेप्थ। दीज पर्संस हैव एन एप्रिसिएशन, ए सेंसिटिविटी and understanding of life that fills them with compassion. Compassion के साथ gentleness, नरम दिली के साथ, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen. ये beautiful लोगों के खवास। फैज अहमद फैज एक अपनी नज़म में कहता है, कभी हम खूबसूरत थे। वो नज़म पढ़ें और इसको पढ़ें, आपको फर्क समझ आ जाएगा। और उर्दू की एक गजल को वो थी जिसने फैज को गाना गाया था, नईरा नूर। नईरा नूर ने ये गजल गाई हुई है फैज की, कभी हम खूबसूरत थे। आप उस नज़म को पढ़ें और इसको पढ़ें, आपको फैज की रिफ्लेक्शन नजर आएगी यहां पर। ख्याल सूरह हजरात की मैं एक आयत पेश कर रहा हूं, अब कंपैशन पे, केयर पे, रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स पे, और ये सूरत का तर्जमा है मेरे सामने। ऐ ईमान वाले हो, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। मजे की बात है कि मुझे सालों साल ऐसी आयतें नजर नहीं आई। अब जब मैं घुसा हूं तो मुझे लगता है कि कुरान पाक में है ही यही चीजें। मैंने कुरान पाक जब इस एंगल से देखना शुरू किया तो पता चला कि ये तो सारा इंसानी हकायक से और इंसानी एहसास की बात कर रहा है कुरान पाक। मेरा ख्याल था इबादत की खाली बात कर रहा है, एहसास ह्यूमन फीलिंग्स में बातें ज्यादा है। ऐ ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। मुमकिन है कि ये उन मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। बड़ा सख्त मैसेज है। शैल का कॉन्टेक्स्ट है, शैल, यू शुड नॉट, यू शैल नॉट। मुमकिन है कि उन मजाक उड़ाने वाली औरतों से बेहतर हो, और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ और ना किसी को बुरे लकब दो। ईमान के बाद फस्क बुरा नाम है, और जो तौबा ना करे वही जालिम लोग होते हैं। जी गुफ्तगू से गुरेज करें प्लीज। मैं कुरान पाक की आयत पढ़ूं, गुफ्तगू ना करें। इस आयत को भी नक्श कर लें अपने पास। आइडली तो हर आयत को नक्श करना चाहिए, करेंगे। ये आपके एवरीडे लाइफ को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करती है ये आयत।
I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. اگلا سوال ہے feelings پہ پھر آئے. Exploit your human side. اپنی انسانی جذبے کی ڈائمینشن کو اٹھائیں اور ڈومینیٹ کروا دیں. The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between the leader is a servant. درمیان میں لیڈر سے بھی خادم ہے اور کچھ نہیں. ٹریفک بلاک کرنے والا لیڈر نہیں ہے, تختے الٹانے والا لیڈر نہیں ہے. So leadership is dedication and leadership is knowledge. یہ انڈیا کا صدر ہے مسلمان عبد الکلام, پی ایچ ڈی اس نے کی ہے کس میں جناب, ایروسپیس. میزائل بنائے ہیں اس نے بڑے بڑے, اور انڈین ایروسپیس ایجنسی کا ہیڈ تھا اور بعد میں صدر بنا. اینڈ لیڈرشپ از کنسسٹنسی. یہ پچھلے 70 سال سے گانے گا رہی ہے, پتہ کون ہے, تسلسل کے ساتھ. اینڈ لیڈرشپ از ٹیم بلڈنگ. آئیڈلی تو یہاں کرکٹر پاکستانی کا نام ہونا چاہیے تھا. If a man has not discovered something that he will die for, he is not fit to live. He is not fit to live. اگر ایک شخص کو پتہ نہیں کہ میں کس کے لیے زندہ ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آج کے بعد رات کو سونے سے پہلے سوچیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا, صرف ڈگری لینا ہے, پنجاب یونیورسٹی میں 2 سے 4 سال گزارنا ہے, نوکری کی اصول سفارشی چٹن ڈھونڈنا ہے, یا کچھ اور بھی ہے. زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ, جوئے شیر و تیشو سنگے گراں ہے زندگی. اقبال کا شعر ہے, سلطان ٹیپو کی نصیحت نظم کا نام ہے, اور زندگی کی حقائق کو, ڈٹرمنیشن کو اور سختیوں کو, علام کو ایکسپلین کر رہا ہے اقبال کہ زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ, جوئے شیر و تیشو سنگے گراں ہے زندگی, اور برتر اندیشہ سود ضیاء ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو ٹکرے مارنے کا نام زندگی ہے. اور آج رات آپ سوچیں اپنی سوتے وقت کہ آپ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں, اور آپ کا مقصد پنجاب یونیورسٹی میں صرف ڈگری کا اصول ہے یا زندگی میں ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن کا تعین. یہ آپ سوچیے گا آج رات. The art of leadership saying no. It is easy to say yes. A leader leads by example, whether he tends to or not. اچھی مثالوں کے ساتھ لیڈر چلتا ہے. No great mind has ever existed without a touch of madness. جنون کے بغیر کوئی دنیا میں ترقی نہیں کر سکا, کوئی دماغ ترقی نہیں کر سکا. رستو کی سٹیٹمنٹ ہے, No great mind has ever existed without a touch of madness. پاگل ہونا پڑتا ہے ایک بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. پاگل پن کے بغیر ترقی نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. جنون کے بغیر بات نہیں بنتی. تو پیشن should be a core part of your personality. So always go with your passion. اپنے جنون کے مطابق زندگی گزاریں, اس کے مطابق اس کو لبیک کریں, جنون کو لبیک کہیں. Never ask yourself if it's realistic or not. اور کبھی یہ نہ پوچھیں کہ یہ حقیقت سے تعلق ہے جنون کا کہ نہیں. جنون کا حقیقت سے کبھی تعلق نہیں ہوتا, وحشی کو سکون سے کبھی مطلب نہیں ہوتا. وحشی اور سکون محال ہے, جنون اور ریئلٹی میں بڑا فرق ہے. جنون کی تعویل عقل منطق اور دلیل سے نہیں ہو سکتی. جنون کی تعویل عقل منطق اور دلیل سے نہیں ہو سکتی, یاد رکھیں. اور جنون پرووائڈ کرتا ہے آکسیجن اینڈ بلڈ ٹو جذبہ. جنون جذبے کو تقویت دیتا ہے خیالات کی ندرت سے, فکر کی حدت سے, اور خیالات کی ندرت سے. It always pays back. Not. اچھا, جنونی کے متعلق لوگ ہنستے ہیں. جنونی کی خواص کی پتہ کیا, لوگ ان کو ان پہ ہنستے ہیں, اور قدرت ان پہ ہنس رہی ہوتی ہے جو ان پہ ہنستے ہیں. جنونی کی خاصیت میں لوگ اس پہ ہنستے ہیں,
وہ کہتے ہیں دیکھو مثلا ہمارے کلچر میں آپ بچپن سے لوگ سن رہے ہوں گے وہ جو بڑا جنونی بندہ تھا جو خوابیں دیکھتا تھا بڑی بڑی، شیخ چلی، ہمارے کلچر میں اس پہ ہنسا جاتا ہے. میرے نزدیک اچھا انسان تھا، مجھے اگر کوئی موقع دے تو میں اس کو لیڈرشپ کے اچھے سیکنڈ یا تھرڈ ایئر پہ فائز بھی کر دوں، کیونکہ اس کے پاس ایک ویژن تھی، ایک ڈریم تھا جس کے لیے، اور سیلف ریلائنس کا جذبہ تھا کہ میں نے اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے، بھیک نہیں مانگنی. اور IMF سے روز 10-50 کروڑ کے لیے میں نے جا کے وہ کاسا گدائی لے کے نہیں پہنچا. تو شیخ چلی کو آج کے بعد برا کرنا چھوڑ دیں، اس پہ ہنسنا چھوڑ دیں، ایسے جنونی کو سلوٹ کرنے میں میرا ساتھ دیں. وہ آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ مینٹین کرنے کے لیے سبق بتا رہا ہے کہ بھئی ایک انڈے سے مرغی، مرغی سے پولٹری فارم سے ڈیری فارم اینڈ سو فورتھ. پورا اس کے پاس ایک بزنس پروسیس کی ایک وہ پوری چین ہے، بزنس پلان ہے اس کے پاس، غریب آدمی کے پاس. اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے بادشاہ کے سر پہ جا کے گدائی کرنی ہے، امریکہ سے پیسے مانگنے ہیں. شیخ چلی کو کنڈیم کرنا آج کے بعد بند کرتے ہیں. وہ مجنو تھا اور ہے، جنونی بندہ مجنو ہوتا ہے، اور مجنو جو مر گیا تو جنگل اداس تھا. جب مجنو مرتا ہے جنگل اداس ہو جاتا ہے. پتا آپ کو یہ بات؟ اور میر تقی میر کہتا ہے کہ مجنو بھی کیا ہمسا ہوگا، مجنو مجنو لوگ کہے ہیں، مجنو کیا ہمسا ہوگا. تو جنون کی حالت میں انسان بے اختیار وہ حرکتیں کرتا ہے جس کو عقل، دلیل اور تعویل سے ثابت نہیں کر سکتی. اور جنونی دنیا کی ہسٹری میں جو بھی ایور لاسٹنگ ہوئے ہیں، دوام جن کو ملا ہے، ان کے پیچھے صرف جنون تھا، پیشن تھا. If you cannot figure out your purpose, figure out your passion. اگر آپ اپنی زندگی کا تعین نہیں کر سکتے مقصد کا، تو اپنے جنون کا تعین کر لیں پھر. For your passion will lead you right into your purpose. اور پھر آپ کا جنون آپ کو مقصد کی طرف لے کے جائے گا. تو اگر مقصد زندگی کا سمجھ نہیں آ رہا تو جنون کا تعین کر لیں، اور جنون مقصد کا تعین کرے گا، میں ہیلپ کرے گا. Chase your passion like it's the last bus of the night. یہاں سے رات 12 بجے آخری بس جاتی ہے نا، کہ موچی دروازہ اگر آپ رہتے ہیں یا بھاٹی دروازہ میں، تو آخری بس رات 12 بجے جاتی ہے، اور 11:45 اگر آپ 1 میل دور ہیں تو 15 منٹ بھاگتے ہو جائیں گے. بس چلی گئی تو میں سے رات یہاں نہر پہ سونا پڑے گا، اس کے بعد آخری بس پہ جانا. تو پیشن کو بھی اس طرح چیز کریں، اس کے پیچھے تعاقب کریں. تو پیشن نقطۂ آغاز ہے آپ کی زندگی میں تبدیلی کا جنون. تو آپ کی پرسنل لیڈرشپ میں پیشن شوڈ بی انٹیگرل پارٹ. جو آپ کی عمرویات کی زنبیل ہے اس میں سے فالتو چیزیں نکال دیں، اس کو بھر دیں کس چیز سے؟ پیشن سے، جنون سے. اور جنونی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، جنونی ہونا جرم نہیں ہے، اس پہ فخر لیں، اس پہ فخر کرنا شروع کر دیں آج کے بعد جنونی ہونے میں. When you are willing to look completely ridiculous for your passion, amazing results are inevitable. جب آپ جنون کی طرف دیوانہ وار دوڑتے ہیں تو عجیب و غریب رزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. انیویٹیبل کا مطلب ہے کہ وہ آئیں گے آئیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر جنونیوں کے سوچ میں جو بات ہوتی ہے اس کے اینڈ پہ ناممکنات ممکن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک جنونی تھا نا فرہاد، اس نے جنون کی حالت میں وعدہ کر لیا بادشاہ سے کہ ایک رات میں میں نہر کھود دوں گا کوہ مردار پہ. اس نے جنون میں ایک رات میں نہر بھی کھود دی، اور نیچر کو اس جنونی کی حالت اظہار پہ رحم آ گیا، اس کی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن پہ. دوسری شرط جو بادشاہ نے لگائی تھی خسرو پرویز نے، وہ شرط کیا تھی کہ دودھ میں کنورٹ کر دو پانی کو. نیچر نے ایک روایت میں اس کی کمٹمنٹ دیکھ کے، اس کے جنون کی حالت دیکھ کے پانی کو دودھ میں کنورٹ کر دیا. دونوں شرطیں پوری ہو گئی ایک رات. عقل اور لاجک اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اقبال کہتا ہے نا کہ عقل ہے محو تماشا لب بام بھی. ابراہیم کا جنون تھا وہ. عقل جہاں خاموش ہو جاتی ہے، عقل جہاں خاموش ہو جاتی ہے، عقل جسٹیفائی نہیں کر سکتی. عقل ہے محو تماشا لب بام بھی. عقل ایسے چھت سے جھانک رہی ہوتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ جنونی کو کیا ہو گیا یہ. اور جنونی اپنے خیالات اور جذبے کے مطابق لگا ہوتا ہے دھن میں، اپنی دھن میں مست، حال مست اور مال مست. اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا. He or she is independent of the good opinion of the others. دوسری opinions کا پرواہ نہیں ہوتی اس کا. He or she is independent of the good opinion of the others.
غالب کہتا ہے بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. جنون میں جب آتا ہے تو بکواس شروع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو بکواس کر رہا ہے, اس کے پیچھے بڑے بڑے راز ہوتے ہیں. وہ راز معرفت والوں کو سمجھ آتے ہیں, عام انسان کو سمجھ نہیں آتے. چراغ راہ ہے منزل نہیں. اقبال ایک شعر میں کہتا ہے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, میرے خدا مجھے صاحب جنوں کا. جو آپ رزین کی چیزیں میں سمجھ آ گئی ہیں, اب اوپر کی سمجھ نہیں آ رہی, اس کے جنونی ہونا پڑے گا. عام بندہ نہیں سمجھ سکتا جنون کے بغیر. تو غالب اقبال اور انٹرنیشنل ہسٹری پاسٹ ہر چیز بتا رہی ہے کہ prerequisite of success is only that is جنون. سیلف جنون جو ہے نا, that creates your success. So follow your passion. آج کا میسج کیا ہو گیا؟ Follow your passion. Passion is not thought. Passion ایک سوچ کا نام نہیں ہے خالی. کیا پھر یہ؟ It is something that shines through us. یہ وہ چیز ہے جو اندر سے نکلتی ہے اور باہر لوگوں کو روشنی منور کر دیتی. جنون سے جو روشنی نکلتی ہے جسم میں سے, وہ آس پاس کے اندھیرے کو منور کر دیتی ہے اور آپ کو ٹکرے لگنے سے بچاتی ہے جنون کی حالت. آپ نے نوٹ کیا کبھی سڑکوں پہ دیکھا ہوگا, لاہور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک جنونی نا اول فل بکرا سڑک پہ اور 2-3 بندے خاموشی سے سن رہے ہیں. یہ میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے. ایک بندہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں دیوانوں کی طرح جا رہا ہے اور اول فل بکی جا رہا ہے, اور 2-4 بندے پیچھے پیچھے کاغذ لے کے یا خاموشی سے ایسے سن رہے ہیں اس کی باتیں, اور ان کو دھتکار رہے ہیں, پھر بھی پیچھے اس کو وہ دھتکارنے سے نہیں ہٹتے. یہ جنونی لوگ ہوتے ہیں جو کئی ملین میں یا ٹینز آف ملینز میں 1-1.5 بندہ ہوتا ہے جنونی. اور جنونی آپ سب کو جنونی بننے کے لیے کوئی چلا نہیں کھینچنا پڑتا, کوئی پی ایچ ڈی نہیں کرنی پڑتی امریکہ سے, ویزا نہیں ملے گا تو ہم جنونی نہیں بن سکتے. جنونی ایک استراری عمل ہے, ایک فطری تقاضا ہے, ترقی کی ریکوائرمنٹ ہے. سکسس کا ایک بنیادی عنصر ہے جنون. اس جنون کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. So passion is the ability. Passion کیا ہو گیا پھر؟ ability to soar with nothing but your heart. یہ دل کے اندر سے غرانے اور دھاڑنے کا نام ہے پھر جنون. دل سے آوازیں نکالنے کا نام ہے, جو اس کو اقبال ایک شعر میں کہتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر. تو جنونی کے دل سے آوازیں نکلتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ اول فل ہے, وہ سولوشن ہوتا ہے کئی مسئلوں کا. Let the world know why you are here and do it with passion. دنیا کو بتائیں کہ آپ آئے کیوں ہیں یہاں پہ. یونیورسٹی میں صرف ڈگری لینا مقصد ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ ان کو بتائیں. Life is nothing without passion. زندگی کو ڈیفائن آپ کر نہیں پڑ سکتے جنون کے بغیر. زندگی کو جنون کی عدم موجودگی میں ڈیفائن کرنا ناممکن ہے. Life is nothing without passion. So make passion integral part of your life. Create, the job of leader is to create more leaders, not followers. اب میں بریک سے پہلے 1 سے 2 چیزیں اور بتانا چاہوں گا. لیڈرشپ کے زندگی کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک کریکٹر ہے, اور کریکٹر کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, واٹ اے پرسن از. یہ کریکٹر ہو گیا. اور لیڈرشپ کا دوسرا حصہ کیا ہے, کمپیٹنس, واٹ اے پرسن ڈز. اب مہاتیر محمد کی میں مثال بار بار دے رہا ہوں. میرا ایک دوست ملائیشیا میں 10-12 سال رہا, کہتا ہے مجھے لگتا نہیں تھا کہ مہاتیر محمد کا بہن بیوی بیٹا بیٹی کوئی ہے. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے نہ کبھی اخبار میں آیا, نہ کبھی تصویریں کھنچوائی ہیں, نہ ان کو عہدے ملے ہیں, نہ ان کو زمینیں ملی ہیں, نہ مرغی بیچ رہے ہوتے ہیں, نہ سیمنٹ سرویا بیچ رہے ہوتے ہیں, نہ ٹھیکے لے رہے ہوتے ہیں. کہتا لگتا ہے وہ اکیلا پیدا ہوا ہے, مریخ سے آیا تھا. میں نے پوچھا کیوں کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہتا ہے اس کے پاس کمپیوٹر